اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ آیہ نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری سمجھنا ہماری سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کی کہانی پتہ ہے کہ کیسے کنعان سے مصر میں جو بھی پورا پروسیس ہے انہیں اغوا کیا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا اور وہاں سے بیچا گیا، اور وہاں کیسے ایونچولی کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبے پہ فائز کر دیا۔ اس کے بعد بھی کہ سارے اپنے بھائیوں کو، اپنے ابو کو انہوں نے مصر بلوا لیا تھا۔ دیٹس ہاؤ بنی اسرائیل کیم ٹو مصر۔ یعقوب علیہ السلام کا نک نیم، لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ تو مصر میں آنا ان کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اور وہاں بہت لمبا عرصہ بادشاہت کی زندگی گزاری ہے، بہت لمبا عرصہ حکومت میں زندگی گزاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، دوبارہ انہیں یاد کروا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے پہلے اللہ کرے ہمیں بھی یاد آ جایا کرے، الحمدللہ یاد رہا کرے، اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا سبحان ہونا یاد رہا کرے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہے۔ شروع بات غصے سے تو نہیں ہوتی کبھی بھی، ابھی اللہ تعالیٰ بات ہم سے کر رہے ہیں اور ہمیں دوبارہ یاد کروا رہے ہیں کہ یاد ہے ایک دفعہ پہلے بھی کیا ہو چکا ہے۔ جب ہم سے جان مانگنی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پہلے یہ یاد کروانا ضروری ہے کہ جان دی کس نے ہے۔ تب سے اب تک 25-26 سال، 50-60 سال کون پال رہا ہے؟ کل ہی میں کسی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی کہ الرحمن کا مطلب کیا ہے۔ راہ میم از کمنگ فرام دا ووم آف اے مدر۔ وہاں اسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ساری عمر کی تگ و دو ہو سکتی ہے، تب بھی ہم پورا رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا جتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے جو سٹیجز ہیں، ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ میں کتنے کروڑوں عوامل پیش آ رہے ہیں تاکہ اسے زندہ رکھا جا سکے، تاکہ اسے ڈیولپ کیا جا سکے۔ وہ اناویئر ہے اس سب سے، اسے نہیں پتا کہ وہاں سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ سیم وے میں ہم اللہ تعالیٰ کی جس رحمت میں ہیں، جو کرم ہم پہ ہر وقت ہو رہا ہے، جو محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں، جو حفاظتیں ہو رہی ہیں، وی آر ناٹ اویئر آف اٹ۔ سو لیٹس لک، چلے آئیں دیکھتے ہیں۔ ان سین تو بہت بہت دور کی بات ہے نا، ہمیں نہیں پتا ان سین میں کس طرح حفاظت ہو رہی ہے۔ وہ تو نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں کہاں کہاں حفاظت ہو رہی ہے، کہاں کہاں مجھے زندہ رکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اینڈ دین یو آسک یور سیلف کہ اگر ہم جو انڈیپینڈنٹ ہونے کا بڑا نعرہ لگاتے ہیں نا، سیلف سفیشینٹ ہونے کا بڑا نعرہ، سیلف سفیشینٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو انسان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ ہمیں امیجن کریں اپنا ہر کام خود کرنا پڑے، ہر کام مطلب ہر کام، اپنا کھانا خود اگانا پڑے، پانی کنویں سے خود نکالنا پڑے، کنویں بھی کون کھودے گا، اینٹیں خود بنانی پڑے، سیمنٹ خود بنائے اور پھر گھر کھڑا ہو، جوتے چمڑا خود لے کر آئیں، خود کریٹ کریں، موچی بھی خود ہیں اور نائی بھی خود ہیں۔ نام آج پورے راول پنڈی میں ساری دودھ کی دکانیں بند ہو جائیں، جب ہم کسی سے کوئی چیز خرید کے لا رہے ہوتے ہیں تو دیر از اے فیلنگ، جو ایک پرائڈ کی فیلنگ ہے، ایز اف ہم ان پہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ آج یہ سارے لوگ کپڑے کی دکانیں بند کر دیں پنڈی میں، آپ کے پورے شہر میں، ابھی بھی آپ کو کہیں دور سے لے کر آنا پڑے، وہ محنت کر کے لے آتے ہیں، اس پہ تھوڑا بہت پروفٹ جو بھی رکھ لیتے ہیں وہ بات کی بات ہے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو زندہ رکھا ہوا ہے، کوئی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے یہاں، سمجھ صرف رب کی ذات ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچیں تو صحیح، ہم نے آج کے دن میں جو چاول کھائے ہیں وہ کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو کام پہ لگایا ہوا ہوگا۔ آپ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بند کر دیتے نا پوری طرح دنیا زندگی میں، کیونکہ عادت ہی نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ عادت ہونا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ ایک دن صرف چاول کھا رہے ہیں اور آپ کو آیا یاد آ گئی فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیا انسان نے اپنے کھانے پہ غور نہیں کیا؟ اور اسی لمحے یو جسٹ اسٹاپ، اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کھانے کا دانہ، یہ چاول کا دانہ کتنے لوگوں کی محنت اور کام کے بعد میرے گھر تک پہنچا ہے۔
میرے کچن میں پکا ہے، اور کبھی کبھی تو ہمارے کچن میں پکتا بھی نہیں ہے، کہیں اور سے آ جاتا ہے کہ آپ کا رزق کہیں اور تیار ہو کے آ رہا ہے، تیار بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے کروا لیا۔ اور کون کون سی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Now we know why Surah Rahman has فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ so many times. تو اس برکتوں اور رحمتوں اور محبت والوں کی اور کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ کس کس نعمت کا انکار ہے؟ اللہ تعالیٰ شکوہ گلا کرمنل سے الگ بات ہے، انہیں یاد کروانا کہ انسان ہو جاؤ۔ کوئی ہے جو تم پہ ساری دنیا نچھاور کیے ہوئے ہے، اس کے سامنے تو اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا، اس کے خلاف تو نہیں کھڑے ہو جانا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں انسان کو، الرحمن، وہ جس نے اپنے آپ کو بڑا اکیلا کر لیا ہے، وہ جسے شیطان نے آ کے یہ یقین دلا دیا کہ رب تم سے ناراض ہے۔ میرا رب ہے، وہ ناراض ہے تو میں منا لوں گی۔ الرحمن، تمہیں کیا پتا کہاں کہاں سے خیال رکھ رہا ہے تمہارا۔ ایک لمحے کے لیے ہم سے غافل ہو جائے تو ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اسے کام ہے، وہ کام جو صرف وہی کر سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیوں الرحمن سے شروع ہونے والی سورہ بار بار کہہ رہی ہے اور کتنی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ کیوں خود کو اکیلا کر لیا؟ کیوں اکیلے اندھیرے میں جا کے بیٹھ گئے؟ باہر آ جائے۔ پہلا قدم آپ لیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کھینچ لیں گے اس اندھیرے سے۔ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اپنے آپ کو یہ بولنا ہی شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو فرمان ہے نا کہ یقین کے بعد عافیت سب سے بڑی نعمت ہے، اینڈ یو آر جسٹ اسٹک آن اٹ، کہ آپ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یقین کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو یقین ہے، کیا اس کے ساتھ ہونے پہ یقین ہے؟ کیا اس کی محبت کرنے پہ یقین ہے؟ یا اپنے آپ سے اتنے ناراض ہیں کہ یہ مان لیا ہے کہ رب بھی مجھ سے ناراض ہے؟ اپنے آپ کو کسی بات کی معافی نہیں دی تو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی معافی نہیں دیں گے۔ اور اب انسانوں جیسا تو نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، there is no one like him۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے میرے اور آپ جیسے، جو غلطیوں پہ اٹھا کے پھینک دیا کرتے ہیں، جو ساری زندگی کی محبتیں خدا نہ خواستہ منہ پہ مار دیتے ہیں۔ انسان کرتے ہیں ایسے، ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ ہے۔ جو انسان اپنے آپ سے راضی نہیں ہے اسے یہ کبھی یقین نہیں آئے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے اسٹرگل کر رہے ہیں نا، وی آر فیلنگ کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ناراض ہے ہم سے، کنیکشن نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں آپ تو ناراض نہیں ہیں اپنے آپ سے، کس کس بات کے لیے خود کو معاف نہیں کیا؟ آج بیٹھ کے اپنے آپ کو معاف کر دیں، خود سے راضی ہو جائیں، اللہ کے راضی ہونے پہ یقین آ جائے گا۔ وی آر دا بیریئر، ہم خود کھڑے ہیں اپنے اور رب کے درمیان۔ من عرف نفسہ عرف ربہ۔ الف شفق سیز، اللہ تعالیٰ انسان کا مرر ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت اور حقارت ہے، اسے رب کی محبت پہ کبھی یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم سیلف ہیلپ کی اتنی ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تاکہ وی ڈیولپ اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود آور سیلف۔ ہو جاتی ہیں غلطیاں، کس سے نہیں ہوتی؟ کون نیک پارسا ہے یہاں؟ معاف کر دیں خود کو، آگے بڑھ جائیں۔ آج کا دن وعدہ کریں اپنے ساتھ اتنے ہی سافٹ، کائنڈ اور وارم رہیں گے جتنے دنیا کے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جتنے اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، جتنے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی پودا پروان نہیں چڑھ سکتا اگر اسے باتیں سنائی جائیں۔ سائنٹیفکلی پروون ہے، اف یو اسپیک گڈ تھنگس ٹو پلانٹس، ایون واٹر، وہ اچھے سے گرو کرتے ہیں، ان میں کرسٹلز بنتے ہیں۔ اپنے آپ سے کب تک بری باتیں کرنی ہیں؟ کیسے آئے گا رب کی محبت پہ یقین؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پہ توکل کر لو جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آتی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کرو، ڈکلیئر ہم پرفیکٹ، اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تمہیں بنا کے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی نہیں کر دی اس نے۔ He knew how important your existence is to the world، آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اس دنیا کا، اس لیے آپ ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ میرے رب کی شان نہیں ہے کہ وہ ریپلیسیبل بنائے۔ یاد کرو وہ نعمت جو اللہ نے تم پہ کی تھی، اپنی زندگی ہی ہم صرف دیکھنا شروع کریں۔ ہم اپنے آپ سے اکثر کہتے ہیں نا میری زندگی میں تو ہمیشہ سے ہی بڑے مسئلے ہیں۔ بیٹھ کے اپنی عمر کا نمبر لکھیں ذرا، از اٹ 50، 45، 15، 26؟ 26 سال ہمیشہ تو نہیں ہوتے، 50 سال ہمیشہ تو نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب میری زندگی میں مسئلے 15 سال سے 26 سال سے ہیں، وچ از اے ویری اسمال نمبر۔ کہاں تھے ہم سب جب جنگ عظیم پہلی چل رہی تھی، جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی؟
جب سلطنت عثمانیہ قائم ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جنگیں ہو رہی تھی بنی اسرائیل سے، یا سلیمان علیہ السلام اپنی آرمی تیار کر رہے تھے. اتنے سے مسئلے ہیں میرے اور آپ کے، کیونکہ ہماری زندگی اتنی سی ہے. اب نعمتیں گننا شروع کرتے ہیں رب کی، کہاں کہاں سے بچا لیا اس نے. آج سے 10 سال پہلے میری زندگی میں جو مسئلے تھے اب نہیں ہیں. آج سے 10 سال پہلے جو غم ہمیں کھا رہے تھے وہ اب نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے آج جو پریشانیاں ہیں، آج جو غم ہے، آنے والے 10 سال میں نہیں رہنے والے. اللہ تعالیٰ نکال لیں گے. ہر غم، ہر پریشانی کچھ سکھانے آتی ہے. جتنی جلدی سیکھ جائیں گے اتنی جلدی نکل آئیں گے اس سے باہر. اللہ تعالیٰ لمحے بھر کو بھی غافل نہیں ہے اپنے بندے سے، ورنہ سانس نہیں چل سکتی ہماری. وہ الرحمن ہے، اس کی کس کس نعمت کو جھٹلانا ہے، کتنی بار خود کو الگ کر لینا ہے. کیوں قرآن بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں نعمتی التی انعمت علیکم، یاد تو کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کی ہے. انعام یاد رکھا کرو. کل ہی میں حدیث پڑھی تھی ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چیز تمہیں روکتی ہے کہ جب تم اپنی کوئی دعا قبول ہوتے دیکھو تو اس پہ رب کا شکر ادا کرو. الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جو عزتوں والی ہے، جلال والی ہے، جس کی مدد سے سارے کام مکمل ہوتے ہیں. وہ ایسا لگا کہ یہ بالکل دل پہ جا کے لگ رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے I have said it to people so many times before کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمر میں شدید درد ہے for so many days، کانسٹنٹ نہیں ہے، آتا جاتا رہتا ہے، اور آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کسی طرح اس درد سے چھٹکارا مل جائے، اور آہستہ آہستہ وہ درد چلا جاتا ہے. کیونکہ آپ درد نہیں ہیں اور درد کی یاد نہیں ہے. we forget کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو گئی ہے. آج بیٹھ کے لکھیں، اٹھائیں ذرا پیپر اور پین، دیکھیں ذرا کتنی دعائیں قبول ہو گئی ہیں. کب آپ شدید مسائل میں تھے، لگا تھا دنیا تباہ ہو جائے گی اور رب نے بچا لیے. کب بے یارو مددگار تھے، رسک کے مسائل تھے، ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے تھے، ٹاکسک پیپل انسان آپ کو تنگ کر رہے تھے صبح شام. کب دعا کر رہی تھی اللہ پانی کے مسائل حل ہو جائے، اللہ بارش ہو جائے، اور بارش ہو گئی. ناشکری کی حد تو دیکھیں. ہماری ایک دعا قبول ہو جاتی ہے، وی امیڈیٹلی اتنی بڑی درد بری آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا. اللہ کا واسطہ، اللہ والوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. میرا رب تو شکر والا رب ہے. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو ہمیشہ سے بڑا شکر گزار ہے. اللہ کے بندوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے. تھینک یو یا اللہ. ہم لالچی نہیں ہیں. اس وقت یہ آپ نے دعا قبول کر لی، لاکھ شکر ہے پروردگارا. آپ کے الحی ہونے پہ یقین آ گیا ہے، آپ کے السمیع ہونے پہ یقین آ گیا ہے. حالانکہ یہ پیرامیٹرز نہیں ہیں. دعائیں قبول ہو جانا رب کے ہونے کی نشانی نہیں ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دعاؤں کے نہ قبول ہونے سے رب کو پہچانا ہے. جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا، تب جا کے اللہ تعالیٰ کو کہنا ہوتا ہے یا اللہ آئی سی یو، ورنہ دنیا جہان کی مجال نہیں ہے کہ یہ کام ہونے سے روک دے. اگر آپ چاہتے ہوتے تو کس کا کون آ سکتا ہے بیچ میں؟ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے بچے نہیں ہو رہے، کسی کے کوئی بیمار ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، نہیں دعا قبول ہو رہی، نہیں مسئلہ حل ہو رہا، یا اللہ آئی سی یو، یہ آپ ہی ہیں. اور ساری دنیا اکٹھی ہو کے نقصان نہیں کر سکتی، ساری دنیا اکٹھی ہو کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. آپ جو نہیں ہونے دے رہے مسئلہ حل، تو آپ فائدہ ہی پہنچا رہے ہیں. میری عقل کم ہے یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کون سا ایسا لمحہ ہے زندگی کا جہاں شکر ادا نہیں ہو سکتا؟ یاد کروا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہ یاد تو کرو اللہ کی نعمت. کیوں؟ ابھی ان سے مانگنا ہے، ابھی ان سے جان مانگ لینی ہے، ابھی ان سے ہمت مانگ لینی ہے ان کے اپنے لیے. گو اسٹیبلش لینڈ، جائیں فتح کریں علاقہ. اس سے پہلے رب کی نعمتیں یاد کریں تاکہ آپ کو یاد رہے بات مانی کیسے جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے موویز میں، ڈراموں میں، اصل زندگی میں، کسی نے آپ پہ ایک بار احسان کر دیا ہو نا، ساری زندگی آپ کے کندھے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. ساری زندگی آپ ہمیشہ اس تگودوں میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے احسان واپس کرنے کا، کب موقع ملے کوئی بات مان کے کسی طرح آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکے. کتنے دفعہ ہم نے یہ کانسیپٹ دیکھا ہے کہ کسی نے کسی ایک خاندان کی نوکری کی ہے، ان کے گھر پہ کام کیا کافی عرصہ، تو وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، which is wrong. آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے. انسان کے سامنے نظر نہیں جھکا سکتا، لیکن کر رہے ہیں نا لوگ، کیونکہ سامنے والے کے احسان نظر آ رہے ہیں، یاد ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان یاد ہوں گے تو نماز میں ہمارا کھڑے ہونے کا سٹائل ہی بدل جائے گا.
پھر وہ خشیہ جو باڈی پہ نظر آتا ہے نا، خشیہ کہتے ہیں ایسے خوف کو جو انسان کی باڈی پہ نظر آئے. یو لک ایٹ somebody and you can tell کہ یہ انسان بڑا ڈرا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا کیوں ڈرا ہوا ہے، بس یہ ڈرا ہوا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے. وہ خشیہ خوف کو نہیں کہتے. خدا نہ خواستہ سانپ سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کاٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا خوف وہ خوف نہیں ہے نقصان کا خوف. جب آپ کسی بہت عظیم پرسنالٹی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے امپریس ہوتے ہیں اور روب میں ہوتے ہیں اور او میں ہوتے ہیں، احسانوں تلے دبے ہوتے ہیں، وہ ہے خشیہ. مرغوب ہیں کسی ذات سے. یاد تو کرو اللہ کی نعمتیں، وہ جو اس نے اتنی بادشاہت انجوائے کی ہے. یا قوم، اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیچھے نہ ہٹو. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ ناکام لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. 2 words in the Quran، المفلحون، الفائزون اور الخاسرون یا پھر الاخسرین. یہ لفظ ہمیں ہانٹ کرنے چاہیے کہ اللہ میں نے فیل نہیں ہونا قیامت والے دن. وہاں فیل ہوگے تو ساری زندگی کا نقصان ہے، وہاں فیل ہوگے تو عمر بھر کا خسارہ ہے. کامیابی چاہیے یا اللہ، قیامت والے دن شرمندہ نہیں ہونا. اور پھر ہم پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں، بھوکھلائے پھر رہے ہوں کہ کہاں ہیں، کون ہے کامیاب لوگ اور کون ہے خسارے والے. اب اللہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی. کیا بات نہ مانی؟ کہ جاؤ یہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، ٹیک اوور دس لینڈ. اگر بات نہ مانی، پہلے سب سے پہلے وارننگ ان کو پہلے مل گئی ہے کہ اگر بات نہ مانی تو نتیجہ کیا ہونے والا ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی کمر پہ الٹے منہ موڑ نہ جانا، ورنہ نقصان پانے والوں میں ہو جاؤ گے، ورنہ خسارے والوں میں ہو جاؤ گے. ایک دعا ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دنیا کی سکسیس بہت لفظ سن لیا نا ہم نے صبح دوپہر شام، سکسیس سکسیس سکسیس. سکسیس چاہیے، سکسیس، ٹریٹس آف سکسیسفل پیپل، 10 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، بہت اچھی بات ہے. We should be obsessed with this word. ہماری دعائیں صبح شام یہ ہونی چاہیے، اللہ میں نے ہارنا نہیں ہے. اس وقت میں جس امتحان میں ہوں، زندگی کے جس بھی فیز میں ہوں، اس فیز میں مجھے ہرا نہ دینا یا اللہ، ہارنے مت دینا یا اللہ. میں خود ہارنے کی طرف دوڑ رہا ہوں تو بچا لے پروردگار، میرے راستے بند کر دے، سرخرو کر دے یا اللہ، دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اب کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ جان بچا لی تو ناکام ہو جاؤ گے، ڈر گئے تو ناکام ہو جاؤ گے. انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، قومن جبارین، ایسے طاقتور جو سامنے والے کو مجبور کر سکتے ہیں. وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں موسیٰ. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے. What did موسیٰ علیہ السلام said؟ اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہاں ہرگز نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے وہ اس جملے کا جو لفظ اللہ ہے، وہ نہ اس کی ذات کو جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پہ توکل کر لو، وہ جو زندہ ہے، وہ جو گارنٹی دے رہا ہے، وہ تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے. ورنہ دنیا جہان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. بدر میں مسلمانوں کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی جیت جانے کی، احد میں مسلمانوں کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی، احزاب میں مسلمانوں کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ سوچ کے مسلمان کھلتا ہے میدان میں کہ لڑنا فرض ہے مجھ پہ، ہار جیت فرض نہیں ہے. اور وہ ہار سے ڈر گئے ہیں. ہار بھی گئے تو کیا ہو گیا، حکم آ گیا نا اب تو. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز داخل، بے شک ہم، لن ندخل، ہم یہاں داخل نہیں ہو رہے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہمیں پلیٹ میں سب کچھ سرو چاہیے، ہمیں مشکل سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہم ایسی کاہل سست قوم بن چکے ہیں that we don't want to do anything. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل آئے تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں. خوف پہلے ختم کریں، توکل نہیں ہے. پتہ چل جائے کہ جیت گئے ہیں، پتہ چل جائے کہ جگہ خالی ہے، پتہ چل جائے کہ کوئی ڈر نہیں ہے، پتہ چل جائے کہ کوئی رسک نہیں ہے، we are willing. ورنہ کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ. حکم کس کا ہے نہیں دیکھ رہے ہم. ابھی کل پرسوں جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے، وہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، زندگی کی رمق نظر آ رہی ہے مجھے دوبارہ. and I'm very happy about this. میں پچھلے دنوں کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کس طرح احتجاج کیا کرتے تھے ایک وقت پہ، کس طرح آواز اٹھایا کرتے تھے. ایک لڑکی بس سے گر کے مر گئی کیونکہ بس والے بہت
رف ڈرائیونگ، ریش ڈرائیونگ کیا کرتے تھے. کس طرح کالج والوں نے بتایا دنیا کو کہ ہم زندہ ہیں. ہماری آج کل کی جو ینگسٹرز ہیں ان سے کہیں نہ کہیں آپ نا امید ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ بڑے آرام میں پلے ہوئے بچے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے. کل ہم دوبارہ سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے کسی کے ساتھ، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، السابقون السابقون، بہت سارے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، وہ جو گزر چکے ہیں شروع میں سے، بہت کم ہوں گے آخر والوں میں سے. اور اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ شاید اسلام اب اسٹیبلش ہو گیا اس وجہ سے، لیکن ارد گرد دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں اور سنیں احادیث تواتر سے، تو پتہ چلتا ہے ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ مشکل ہے، زیادہ برا ہے، زیادہ مسائل ہیں، زیادہ فسادات ہیں. اس کا مطلب ہے السابقون السابقون ہونے کے چانسز اور پاسبلٹی اتنی ہی زیادہ ہے، اپرچونٹی اتنی ہی زیادہ ہے. پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں؟ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پچھلی جنریشن میں تب جب مسئلے کم تھے تب بہت سارے السابقون نکل آئے ہیں، اب جب مسئلے اتنے زیادہ ہیں تب بڑے تھوڑے سے السابقون آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خدا نہ خواستہ یہ لکھ نہیں دیا کہ پچھلا میں سے زیادہ اور اگلوں میں سے کم ہوں گے. ہی از ٹیلنگ اس اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کہ ریالٹی کیا ہے. بوتھ آف دیم، چاہے پرانے لوگ ہوں یا آج کل کے لوگ ہوں، اپرچونٹیز ایکول دی گئی ہیں. پھر آپ سوچتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. اینڈ دین یو ریئلائز پرانے زمانے میں اتنا عیش، اتنا آرام نہیں تھا، اتنی ڈسٹریکشنز نہیں تھی، اتنی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی. ہمیں آج کل انٹرٹینمنٹ نے بہت ڈسٹریکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے باہر جا کے کسی کا مسئلہ دیکھنے کا تاکہ میں حل کروں اور السابقون میں شامل ہو جاؤں. تو یہ جو سارے بچے روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں ابھی، انہیں پتہ ہے جان کا خدشہ ہے. کل بھی کوئی کسی بچے کی میں دیکھ رہی تھی، یہاں خون ہی خون تھا اس کی باڈی پہ، تو اس کو پتہ ہے خون دینا پڑے گا. کس کے لیے کھڑا ہے وہ؟ اپنی جان تو اس کی بچی ہوئی ہے نا، گھر جا کے آرام سے سو سکتا ہے، پلہ جھاڑ سکتا ہے. گھر میں سے ان کے گھر والوں میں کتنے لوگ ہوں گے جو اعتراض کر رہے ہوں گے کہ بھائی اپنی جان بچا کے بھاگو. اللہ کا شکر ہے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے زندہ ہیں، زندہ ہونے کا ثبوت تو دیا ہے. یہ نہیں چلے گا، کتنے یہ درندگی نہیں چلے گی اب اس ملک پہ. یہ ہے جو قرآن ہمیں شروع سے سکھا رہا ہے کہ جان بچا کے مت بھاگنا ورنہ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے. مر بھی گئے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ موت تو ہے ہی نہیں، ہوئی جسٹ ٹرانسفر، ایک دنیا سے دوسرے جہان میں چلے جاؤ گے. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. ہمیں آگے بھی کبھی ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گارنٹی دے دی، یو ول ون، جاؤ ٹیک اوور کر لو. اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہاں 2 لوگ ہیں ایمان، 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ کی نعمتیں یاد ہیں، 2 لوگ ہیں جنہیں توکل کرنا آتا ہے، 2 لوگ ہیں جنہیں پتا ہے جان چلی بھی گئی تو کوئی نقصان نہیں ہے، جان بچا لینا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، the moment you will enter تم غالب ہو جاؤ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر مومن ہو، اگر اللہ کو مانتے ہو، اگر اللہ کو جانتے ہو تو اس پہ توکل کر لو، صرف اور صرف اس پہ. اپنی قوت بازو پہ یا سامنے والے کے طاقت سے تو نہ ڈر جاؤ. قالوا یا موسیٰ، لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز کبھی بھی یہاں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں موجود ہیں. فاذهب انت وربک، بس آپ اور آپ کا رب جائیں، فقاتلا، اور آپ دونوں لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں. Does it seem closer to home؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری اپنی بات ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قرآن زندہ ہے ہر دور میں. آج کے دور میں، آج کے دن ہمیں یہ آیا کیوں سنوائی جا رہی ہے؟ کیا پرفیکٹلی فٹ ہو رہا ہے سینیریو. آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں. How many of us Muslims, how many of us scholars are saying کہ بھائی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم دعا کریں گے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کچھ کر لیں، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے جان جھونکوں میں نہیں ڈالی جاتی، مجھ سے حق بات نہیں کہی جاتی. کہہ دیں تو لوگ پیچھے آ جاتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ آپ گن سکتے ہیں انگلیوں پہ لوگ جو فی الحال حق کے ساتھ کھڑے ہیں، گن سکتے ہیں، 5 انگلیاں بھی پوری نہیں ہوں گی. باقی سب نے رب کا ہی سہارا لے لیا. وہ جو عادت ہے نا بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ نے حکم دیا جب تک آگ دیکھو نہیں کہ آگ گوشت کو کھا رہی ہے ایمان نہ لانا. وہ اللہ جس کی اور کوئی بات نہیں ماننی، جان بچانے کے لیے، ہیلے بہانے بنانے کے لیے سہارا اسی کا لینا، چھپنا اسی کے پیچھے جا کے.
قال ربی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب. ناؤ ہی سو ہارٹ بروکن، کیا کر سکتے ہیں، کیا ہی کیا جا سکتا ہے. ربی، میرے رب، انی لا املک الا نفسی، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے میری اپنی جان کے سوا. واخی، اور میرا بھائی ہے، ہم دونوں لڑنے کو تیار ہیں یا اللہ، ہم بات ماننے کو تیار، اور کوئی میرے اختیار میں نہیں ہے پروردگارا، کیا کروں. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. موسیٰ علیہ السلام ایکچولی پریڈ فور کہ اب بس ہو گیا یا اللہ، میرا ان لوگوں سے گزارا کے ساتھ گزارا نہیں ہے، اب میرے ان لوگوں، ان فاسق لوگوں کے درمیان فاصلہ کریٹ کر دیں. And maybe after that he died. قال فإنها، اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یہ اٹس ناٹ لائک اچھا تو وہ ملک، عربی کچھ اور کہہ رہی ہے، ٹرانسلیشن کبھی انصاف نہیں کر سکتی. قال فإنها، پس اب حکم یہ ہے، اب جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، یہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یتیہون فی الارض، زمین میں مارے مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھانا، کیونکہ اب 40 سال کی سزا مل گئی، 40 سال زمین میں بھٹکتے رہیں گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں. رب کی بات نہ مانو تو نہیں ملا کرتی کوئی جائے پناہ. جو ایک واحد ولی اور مددگار تھا، اس سے خود کو الگ کر لو تو نہیں ملا کرتی کوئی جائے پناہ. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رہیں، جان دینے والا یاد رہے، تاکہ اس کے لیے جان قربان کرنا آسان رہے. اللہ کرے کہ ہم یہ نہ کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا نبی جا کے لڑیں، ہم جان ہتھیلی پہ لیے پھرا کریں اور جان قربان کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.